اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید کی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین سمجھنے کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم عمل کریں اللہ انہیں شرف قبولیت بھی عطا فرما دے، ہمارے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ انسان تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے۔ تمام مخلوقات میں اس کو سب سے افضل اللہ نے کیوں بنایا؟ قرآن میں اس کو اللہ نے خود واضح کیا، اگرچہ دوسری مخلوقات بھی اللہ کی عبادت کرتی ہے، لیکن انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہی رب نے اپنی عبادت کو قرار دیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ انسان کو اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی، مقام رفعت اور مرتبت سے نوازا۔
لیکن رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے؟ میں نے تجھے مقام دیا، میں نے تجھے رفعت سے نوازا، مرتبت سے نوازا، تجھے بلندیاں عطا کی، دنیا میں اتنی مضبوط اور طاقتور مخلوقات میں نے بنائی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تجھے میں نے فضیلت دی ہے۔ ما غرک بربک الکریم، کیا ہو گیا تجھے؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ تیری زندگی کا اور تیری پیدائش اور تیری تخلیق کا جو مقصد تھا اسے تو کیوں بھول گیا؟ تو نے کیوں بھلا دی؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، انسان کی تخلیق کا اللہ ذکر کرتا ہے کہ انسان تجھے میں نے بڑے بہترین سانچوں میں ڈھالا ہے، بڑے بہترین انداز میں تیری پیدائش ہوئی، تخلیق ہوئی، تیری ترتیب ہوئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے ہم پر جو احسان کیا کہ ساری مخلوقات میں ہمیں افضل قرار دیا ہے، ہم اس کے احسان کا بدلہ جو ہے احسن انداز میں دیں، اس کی عبادت کریں، اس کے احکامات کو بجا لائیں، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں کو اپنے لیے قابل نجات سمجھیں اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزاریں، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے نازل کیے ہوئے اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے اصولوں کی پاسداری نہیں کرتے، اللہ انہیں تباہ و برباد کر دیتا۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اللہ کبھی کبھی جھوٹ دیتا ہے، ڈھیل دیتا، لیکن اللہ کی چھوٹ سے، اللہ کے ڈھیل سے ہمیں سنبھلنے کا موقع ملتا ہے، لیکن ہم اس سے بھی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم جیسے جیسے ہمیں چھوٹ اور ڈھیل ملتی جاتی ہے، ہم وقتی طور پر جب اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں تو توبہ تلہ ہونے لگتی ہے، اور جیسے ہی اللہ کی پکڑ دور ہونے لگتی ہے، یا اللہ کے عذاب یا اللہ کی گرفت یا بیماریوں میں، دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسے جیسے تکلیفیں دور ہونے لگتی ہیں، ہم دوبارہ اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ جو تکلیف آئی تھی، جو مشکل آئی تھی، جو پریشانی آئی تھی، اس تکلیف اور اس پریشانی سے ہمیں سنبھلنا چاہیے تھا۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہوا، لیکن وہ احساس برقرار نہ رہا۔ آج جو دنیا کے اندر تکلیفیں انسان کو دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، آخرت کے بہت بڑے بڑے عذاب ہیں، ان کے مقابلے پر یہ دنیا کا عذاب ہیچ ہے۔ اگر ہم دنیا کے عذابوں پر غور و فکر کریں تو خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا عذاب ہے ہی نہیں۔ یہ زلزلوں کا آنا، یہ آندھیاں اور طوفانوں کا آنا، یہ موسلادھار بارشوں کا آنا، یہ ہوائیں چلنا کہ جو ہمارے گھروں کی چھتوں کو اڑا دیتے ہیں، جو ہمارے درختوں کو جڑوں سمیت نکال کر اٹھا کے ادھر سے ادھر پھینک دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، یہ معمولی سا
ابھی معمولی سا زلزلہ آیا ہے جس نے اللہ اکبر اتنے پختہ اور مضبوط ڈلے ہوئے روڈوں کو درمیان سے جو ہے ایسے چیر دیا اور منو ٹنو وزن کے مقابلے پر منو ٹنو وزن والی گاڑیاں جو ہے اٹھا کے ادھر سے ادھر پھینک دی. لیکن میں اور آپ انہی گناہوں میں ہیں، معصیات میں ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بار بار اپنی امت کو اس بات سے آگاہ کیا کہ یہ طوفان کیوں آتے ہیں، یہ آندھیاں کیوں آتی ہیں، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں. یقینی یہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی بغاوتوں کی وجہ سے آتے ہیں. جہاں پر سود بڑھ جائے، جہاں گانا بجانا عام ہو جائے، جہاں زنا عام ہو جائے، جہاں یہ اللہ کی ناراضگیاں اور اللہ کی بغاوتوں پر مشتمل کام ہونے لگے اور لوگ اس گناہ کو گناہ نہ سمجھے، ڈھٹائی سے گناہ کرتے رہے، اللہ کے یہ سب کے سب عذاب جو ہے اس قوم پر مسلط کر دیے جاتے. پچھلی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب دیے نا، کتنے عذاب آئے، لیکن رب العالمین فرماتا ہے تم نے گناہ کیے ہیں، اللہ کہتے ہیں میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا. آج بھی اگر میری طرف تم پلٹ کر آؤ گے، رب العالمین فرماتا ہے میں اتنا رحم الراحمین ہوں، غفور الرحیم ہوں کہ میں تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو یک دم معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہوں. آؤ تو صحیح. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم وانیبوا الى ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. رب العالمین فرماتا ہے اے گناہ کرنے والو، اے اللہ کی ناراضگیوں اور اللہ کی بغاوتوں پر مشتمل زندگیاں گزارنے والو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اس لیے کہ رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے. رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. ساری زندگی تم گناہ کرتے رہے، ابھی زندگی نے تمہارے ساتھ چند گھڑیوں کے لیے وفا کی ہے. اپنی زندگی میں اپنے ان بقیہ چند سانسوں میں اگر تمہیں احساس ہو جائے کہ جو کچھ کیا میں نے غلط کیا تھا، میں نے جو بھی کچھ کیا اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی بغاوتوں پر مشتمل تھا، آ جا مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ جا. میں تیرے زندگی کے ایک ایک گناہ کو جانتا ہوں. دنیا والوں سے تو چھپ چھپ کر عمل کرتا رہا، گناہ پر گناہ کرتا رہا، لیکن میری ذات سے تیرے گناہ نہیں چھپے. آ جا ایک مرتبہ میرے سے معافی مانگ کر تو دیکھ، میں لمحے بھر میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. لمحے بھر میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اگر تو نے معافی نہیں مانگی تو پھر رب العالمین فرماتا ہے دنیا میں بھی ان گناہوں کی وجہ سے تنگیاں، مصیبتیں، آفتیں، چونکہ اللہ کے ذکر سے میں اور آپ دور رہے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور رہے، اللہ کہتا ہے میں دنیاوی زندگی کو بھی تجھ پر تنگ کر دوں گا.
حضرت عمر کے زمانے میں ایک نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، عمر کی محفلوں میں بیٹھتا تھا، مجلسوں میں بیٹھتا تھا، اچانک غائب ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہاں ہے؟ کہا وہ تو شراب میں، اللہ اکبر، شراب کے نشے میں نظر آتا ہے، جب دیکھو شراب کی بوتل اس کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے معمولی سی ایک چھوٹی سی چٹھی اس کو لکھ کر دی، اللہ اکبر، اس پہ قرآن کی آیت لکھ کے دی کہ انی انا الغفور الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر، انی انا الغفور الرحیم۔ رب العالمین فرماتا ہے میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، اور آگے کیا ہے؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ اللہ کہتا ہے میں گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، میری رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا، لیکن یاد رکھو اگر تم نے میری طرف رجوع نہیں کیا، گناہوں کی معافی نہیں مانگی، تو میرے تیار کردہ بڑے بڑے عذاب ہیں، تمہیں میں اپنے عذابوں میں مبتلا کروں گا۔ وہ شراب پینے والا جب اس کے ہاتھ میں وہ چٹھی پہنچتی گئے، حضرت عمر فاروق کی بھیجی ہوئی اس آیت کو پڑھتا گئے، مسکراتا گئے اور کبھی روتا گئے، دیکھ کر مسکراتا بھی گئے اور آنکھوں سے بھی آنسو بھی نکلنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کہتا ہے یا الہ العالمین، کبھی تو اپنی رحمت کی امیدیں دلاتا ہے اور کبھی تو اپنے عذابوں سے ڈرا رہا ہے۔ کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اللہ نے نماز کی توفیق دی ہے، آپ کو اللہ نے دیندار بنایا ہے، اللہ نے آپ کو دین کی سمجھ دی ہے، حرام حلال میں تمیز کرنے کی رب نے تمہیں اور مجھے توفیق دی ہے، تو کبھی بھی اپنی زندگی پہ میں نے تکبر نہیں کرنا، گھمنڈ نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا، اور اگر کسی کو گناہ میں تم دیکھو تو اسے نیچ نہیں سمجھنا، بلکہ اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے خدا کی قسم اس کے لیے دعا کریں گے اور اس کی طرف پیغام پہنچائیں گے، دعوت و تبلیغ کے حوالے سے اس کے پاس چل کر جائیں گے، رب العالمین اس کی زندگی میں اسلامی انقلاب پیدا کر دے گا۔ نا امید نہیں ہونا، گناہگاروں کو دیکھ کر ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت پارسا ہے اور یہ مجرم ہے، اللہ کا باغی ہے، خدا کی قسم ایسا نہ ہو، یہ میرا غرور، یہ میرا گھمنڈ مجھے اس کی جگہ اور اسے میری جگہ پر بٹھا سکتا ہے۔ فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ رب العالمین فرماتا ہے میرے سامنے جھک جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، پلٹ کے آؤ گے، ساری زندگی تم نے گناہ کیے، میری بغاوت پر مشتمل زندگی گزاری ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ۔ عذاب آنے سے پہلے، میری گرفت سے پہلے، میری پکڑ سے پہلے، اللہ اکبر، میرے عذابوں میں گرفتار ہونے سے پہلے میری طرف پلٹ کے آغاز آ جاؤ گے، تو رب العالمین فرماتا گئے اللہ اکبر اللہ اکبر، میری رحمتیں، میری مغفرت تمہارا مقدر بنا دی جائیں گی۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔ صرف گناہوں کی بخشش اور معافی کے سوال ہی سے کام نہیں چلے گا، اگر پھر بھی تمہیں معافی کے سوال کے بعد زندگی مل گئی ہے تو اللہ کہتا ہے وَأَسْلِمُوا لَهُ، جو میرے نازل کیے ہوئے اصول ہے، قوانین ہے، اس کی پاسداری تجھے کرنی پڑے گی، میری اور میرے نبی کی فرما برداری میں زندگی گزارے گا، اس سے قبل کہ میرے عذاب تجھ پر نازل ہو جائے، اللہ کہتا ہے بس تو چونکہ میری طرف پلٹ کے آ گیا ہے، تیرا بیڑا پار ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے عذاب آئے اور پھر تیری مدد نہ کی جائے، تیری نصرت نہ کی جائے، ثم لا تنصرون۔ اگر میرے عذاب تجھ
मुझ पर आ गए, फिर मुझसे कोई तुझे बचाने वाला नहीं होगा। फरमाया वत्तबिउ अहसना मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाब बग़ततन। अल्लाहु अकबर। रब्बुल आलमीन फरमाता गए अज़ाब आने से पहले अपनी इस्लाह कर ले, मेरी गिरफ्त से पहले मेरे नादिल किए हुए उसूलों की पासदारी शुरू कर ले। मेरे अज़ाब बता कर नहीं आते, ऐलान करके नहीं आते, तुझे कह कर नहीं आएंगे। बहुत अल्लाह कहता है मेरे अज़ाब भी अचानक आते हैं, किसी के वहम गुमान में भी नहीं होता। बगता था। अल्लाह कहता है मेरे वो अजाब जो अचानक तुम पर मुसल्लत कर दिए जाएं, उन अजाबों से पहले अल्लाह कहता है मेरी तरफ रग़बत करने वाले हो जाओ। ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन फिर तुम्हें हसरत और नदामत का सामना करना पड़े। या हसरतन अलल इबाद। अल्लाहु अकबर। रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में जा बजाए ऐलान करता गए ऐ दुनिया वालों, कल क़यामत के दिन हसरत और नदामत से बेहतर गए आज शर्मिंदगी कर, शर्मिंदगी के साथ अल्लाह अकबर एहसास के साथ अपने गुनाह की मुझसे माफी मांग ले। दुनिया में भी मेरे अज़ाबों से तुझे बचाव मिल जाएगा और कल क़यामत के दिन भी, क़यामत के दिन अदालत में, मेरी अदालत में तुझे मेरी खलासी का हुसूल हो जाएगा। दुनिया में भी तेरी कामयाबी। वगरना जिन्होंने अल्लाह अकबर अल्लाह की नाफरमानियां की है, अल्लाह की नाराजगियों पर मुश्तमिल काम किए है, अल्लाह कहता है फिर जब मौत तुम्हारी आएगी तुम अल्लाह के, अल्लाह अकबर अदालतों को देखोगे, हशर के मैदान में खड़े किए जाओगे। फिर जब अल्लाह की जहन्नम तुम्हारे सामने लाई जाएगी, फिर शर्मिंदगी और नदामत और हसरत का कोई फायदा नहीं होगा। फिर तुम कहते रहोगे कि काश के हमें लौटा दिया जाए, काश के दोबारा पैदा कर दिया जाए, काश के थोड़ी सी जिंदगी हमें दोबारा मिल जाए, हम नेकियां करेंगे, अच्छे आमाल करेंगे, अल्लाह अकबर, अच्छा किरदार अपनाएंगे। रब्बुल आलमीन फरमाता है फिर क़यामत के दिन चूंकि वो परिंदा उड़ चुका होगा, हाथ से निकल चुका होगा वक्त, अल्लाह अकबर, फिर कोई फायदा नहीं मिल सकेगा। आज फायदा उठा लो, जितने हो गए गुनाह कोई मतलब। दुनिया वालों के सामने इंसान दुनिया में जाते हुए डरता है, घबराता है, मैं एक मर्तबा गलती कर चुका हूं, दोबारा मुझसे गलती हो गई, तीसरी मर्तबा मुझसे गलती हो गई, मुझ पर चोर और डकैत का ठप्पे लग चुके हैं। लेकिन रब्बुल आलमीन फरमाता है जितने भी तुझसे गुनाह हुए, सहाबी था ना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया उस वक्त जब उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था, अल्लाह के नबी की खिदमत में आए वो शख्स और कहते अल्लाह के रसूल मैं इस्लाम की दीन की हक्कानियत को समझ चुका हूं, मैं तौहीद को समझ चुका हूं, आपको भी समझ चुका हूं, मेरे दिल में दीन, इस्लाम और आपकी मोहब्बत पैदा हो गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं चाहते क्या हो? कहा अल्लाह के रसूल इस्लाम कबूल करना चाहता हो, दीन कबूल करना चाहता हो, अल्लाह की शरीयत कबूल करना चाहता हो, आपकी सीरत पर अमल पैरा होना चाहता हो, रब के नादिल किए हुए उसूलों की पासदारी करना चाहता हो, मेरे दिल में दीन और इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कहता है अल्लाह के रसूल हाथ बढ़ाइए। कायनात के इमाम अपना हाथ उसके आगे करते हैं, वो शख्स अपने हाथ को पीछे कर लेता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे सहाबी ऐ आने वाले क्यों अपने हाथ को पीछे किया? कहा इस्लाम कबूल करूंगा लेकिन शर्त यह है कि इस्लाम कबूल करने से पहले मैंने जितने गुनाह किए हैं वो सब के सब माफ हो जाए। अल्लाह के नबी मुस्कुराए, तबस्सुम फरमाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया खुश नसीब हो तुम भी और हर वो शख्स के जो दायरे दो कुफ्र को छोड़कर दायरे इस्लाम में दाखिल होता है, अल्लाह ताला उसको इतनी कामयाबी अता करता है कि इस्लाम कबूल करने की बदौलत उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। हज करने से अल्लाह उसके पहले के सारे गुनाह माफ कर देता है, हिजरत करने से पहले के अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। आओ तो सही रब की तरफ, अल्लाह की तरफ रुजू तो हो।
رب العالمین نے قرآن مجید میں کتنے لوگوں کے واقعات بیان کیے. اللہ نے فرعون کا بھی واقعہ بیان کیا, حامان کا بھی واقعہ بیان کیا, قارون کا بھی رب العالمین نے واقعہ بیان کیا, قوم سبا کے بھی رب العالمین نے تذکرے کیے. کون سی دنیا کی ایسی نعمت تھی جو رب العالمین نے قوم سبا کو نہیں دی تھی, فرعون کو نہیں دی تھی, حامان کو نہیں دی تھی؟ اللہ اکبر. شداد کو وہ دنیا کی کون سی نعمت تھی جو اللہ نے اسے عطا نہیں کی؟ اللہ اکبر. انہوں نے اللہ کو نہیں مانا, اللہ کو پہچانا ضرور تھا لیکن اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا. وہی کیفیت, وہی حالت میری اور آپ کی ہے. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو پہچانا تو ہے لیکن میں اور آپ انہی کی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. فرعون بھی اللہ کے سامنے خلوتوں میں جھکتا تھا اور یہ اقرار کرتا تھا کہ اللہ میں جانتا ہوں کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن وہ ماننے کے لیے, اللہ اکبر, عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. جو کیفیت اس کی تھی آج میں اور آپ بھی اپنی زندگیوں میں فرعون اور حامان اور جتنے بڑے بڑے کافر ہیں انہی کی کیفیت, انہی کے عادات, انہی کی کیفیات کو میں نے اور آپ نے اپنایا ہوا. تو مانتے تھے کہ ہم کچھ نہیں ہے تو وہی ہے, لیکن لوگوں کے اندر سورما بنے ہوئے تھے, بڑے پارسا بنے ہوئے تھے, بہت اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بادشاہ بنا کر پیش کر رہے تھے. ہم رب ہیں, ہم تمہارے سب کچھ کرنے والے ہیں. لیکن کیا ہوا ان لوگوں کا, ان کا بھی اور ان کے حواریوں کا بھی, ان کے ماننے والوں کا بھی. اللہ اکبر. اللہ نے کسی کو پانی میں غرق کر دیا, کسی پر آندھیاں اور طوفان چلائے, اتنی تیز اور تند ہوائیں رب العزت نے چلائی کہ اللہ اکبر. رب العالمین فرماتا ہے اللہ نے ان کے نام و نشان کو ختم کر دیا. اللہ کی طرف آ جاؤ قبل اس کے کہ اللہ کے عذاب تم پر جو ہے وہ نازل کیے جاؤ, تمہیں اللہ کے عذابوں میں گرفتار. اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن پڑھے, قوم عاد اور قوم سمود کا رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا. فرمایا رب العالمین فرماتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. رب العالمین فرماتا ہے, رب العالمین نے اعلان کیا فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. قوم سمود کو ہم نے اللہ اکبر ان کی سرکشیوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا. قوم عاد کو بھی اللہ کہتا ہے ہم نے ہلاک کیا. کیسے رب نے ہلاک کیا؟ اتنی مضبوط یہ قومیں تھی, اتنی طاقتور یہ قومیں تھی, اتنے توانا لوگ تھے, اتنے بڑے بڑے قداور لوگ تھے, اتنے قوی تھے کہ پہاڑوں کو کھود کھود کر, پہاڑوں کو تراش کر, پہاڑوں کے اندر انہوں نے مغلات تراشے ہوئے تھے, پہاڑوں میں بڑے بڑے مضبوط قلعے بنائے ہوئے تھے, پہاڑوں میں بڑے بڑے غار بنائے ہوئے تھے. کوئی بھی دنیا کے اندر ایسا نہیں تھا جو قوم عاد کو سیر کر سکے, قوم سمود کو اللہ اکبر سیر کر سکے, لیکن اس دنیا کی قوت اور طاقت کے گھمنڈ میں وہ برباد کر دیے گئے. اللہ کی طرف سے رسولوں کو بھیجا گیا, اللہ کی طرف سے پیغامات لے کر آنے والے لے کر آئے. اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ کی توحید کو اپنا لو, اللہ کی عبادت کو اپنا لو, تقوی اختیار کر لو. اللہ کا ڈر اپنی زندگیوں میں اگر پیدا
کر لو گے تمہیں کامیابیوں سے غمکنار کر دیا جائے گا۔ لیکن دونوں قومیں نہ مانی، قوم عاد نے، قوم سمود نے اللہ کے نبیوں کا انکار کر دیا۔ مانتے تو تھے کہ یہ بزرگ گئے، یہ مانتے بھی تھے کہ یہ پہنچی ہوئی سرکاریں گئے، لیکن اللہ اکبر رب کی توحید کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کہتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اللہ نے تیز ہوائیں ان قوموں پر چلائی، سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ۔ اللہ کہتا تیز ہوائیں رب العالمین نے ان قوم پر چلی۔ کتنے دن ہوائیں چلی؟ یہاں پر چند منٹ ہوائیں چلتی ہے، پہاڑ اللہ اکبر، چھتیں گر جاتی ہیں، دیواریں گر جاتی ہے، عمارتیں زمین پہ آ جاتی ہیں، درخت جڑوں سمیت اللہ اکھاڑ دیتا ہے۔ ہزاروں اور لاکھوں پر مشتمل جن کے بزنس چل رہے ہوتے، کروڑوں پر مشتمل ان کے بڑے بڑے سائن بورڈ جو ہے وہ زمینوں پہ اللہ اکبر گرتے ہیں یا ہواؤں میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگوں کی ہلاکتوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ لیکن رب العالمین فرماتا ہے یہ معمولی ہوا تھی، لیکن ان قوموں پر جو اللہ نے ہوائیں چلائی فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ۔ سبع کسے کہتے ہیں؟ 7 راتیں وثمانیۃ ایام، 7 راتیں اور 8 دنوں تک رب العالمین مسلسل ہوائیں چلاتا رہا۔ پھر جب ہوائیں رکی تو رب العالمین سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ وہ بڑے بڑے قداور، اپنی طاقت، اپنی اللہ اکبر قوت پر گھمنڈ کرنے والے زمینوں پر ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے بڑے بڑے کھجوروں کے تنے زمین پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ پوچھتا ہے فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی ہے ان ظالموں سے بچنے والا؟ ظالموں میں سے کوئی بچنے والا ہے؟ کوئی ایک بھی اگر بچا ہو تو رب کہتا ہے مجھے بتاؤ۔ سب کا اللہ نے اللہ اکبر نام و نشان ختم کر دیا۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، واللہ اکبر، فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، رب العالمین نے اللہ اکبر 7 اور 8 دن تک ہوائیں چلائی۔ کتنی ہوائیں چلائی؟ اتنے پگاڑوں میں مضبوط قلعے انہوں نے تراشے ہوئے تھے، اللہ نے انہی ہواؤں کو ان کے مضبوط قلعوں میں داخل کر دیا۔ وہ ہوائیں جس قلعے میں وہ پناہ لینے کے لیے گئے تھے، اللہ نے وہ ہوائیں انہیں کی قلعوں میں داخل کی، اور اللہ اکبر ان ہواؤں میں ان کو انہی کے قلعوں میں دیواروں سے ہوائیں مارتی ہوئی اور پٹکتی ہوئی باہر لے کر آ گئی۔ ہوائیں جب چلتی ہے نا تو یہ کوڑا، کنکر، کاغذ اللہ اکبر یہ ہواؤں میں ایسے اڑ رہے ہوتے کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، یہ ہوائیں ان کے قلعوں میں پہاڑوں کے اندر داخل ہوئی، غاروں کے اندر داخل ہو کے ان کو انہی کے بنائے ہوئے تراشے ہوئے قلعوں اور غاروں کے اندر دیواروں پر پٹکتی ہوئی پتھروں پہ باہر لے کر آئی اور زمین پر پھینک دیا۔ اللہ کہتا ہے زمینوں پہ مرے ہوئے ایسے پڑے تھے جیسے بڑے بڑے کھجوروں کے تنے زمینوں پہ پڑے، الٹے پڑے ہوئے۔ اللہ کہتا ہے کوئی بچہ کون ہے یہ؟ بالطاغیہ، اللہ کہتے ہیں اپنی سرکشوں کی، اپنی سرکشیوں کی وجہ سے آج یہ مارے گئے ہیں، اپنی سرکشیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی بغاوتوں کی وجہ سے مارے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى
أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. رب العالمین فرماتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اللہ نے تمہاری زندگیوں میں تمہیں مال عطا کیا ہے، اللہ نے تمہیں نرینہ اولادیں عطا کی ہے، رحمتوں کی صورت میں بیٹیاں، نعمت کی صورت میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ نے تمہیں بیٹے عطا کی، بیٹوں کی صورت میں. رب العالمین نے تمہیں نعمتیں عطا کی، رحمت کی. اللہ اکبر. بیٹیوں کی صورت میں رب العالمین نے تمہیں رحمتیں عطا کی ہیں. ایسا نہ ہو کہ دنیا کے مال، دنیا میں جو اولادیں تمہیں ملی، یہ تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اللہ کے دین سے تمہیں دور نہ کر دے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم. انہی اولادوں کی پرورش کے لیے میں جھوٹ بولتا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ دیتا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں، غلط بیانیاں بھی کرتا ہوں، مال بیچتے ہوئے اللہ اکبر جھوٹی قسمیں بھی کھائی جاتی ہیں. اللہ کہتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ایسا نہ ہو کہ تم اپنی اولاد اور اپنے مال کی وجہ سے اللہ کے دین سے غافل ہو جاؤ اور رب العالمین تمہارا شمار غافلوں میں نہ کر دے. حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، حلال کھلانا ہے. اولاد کی تربیت بھی اسی انداز پر کرنی ہے جس انداز پر اللہ نے اور اس کے نبی محمد علیہ السلام نے اولاد کی تربیت کرنے کا حکم دیا. اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم ایسا نہ ہو کہ حرام حلال میں تمیز نہ کرے، دنیا کے اندر مست اور غرق ہوتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے عذاب آ جائے، ہماری موت کا وقت آ جائے. قرآن میں اللہ نے وعدے کر دیا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ایسا نہ ہو کہ تم اپنی اولاد اور اپنے مال کی وجہ سے تم ہلاک کر دیے جاؤ، اللہ کے دین سے غفلت، اللہ کے دین سے غافل ہو جاؤ. وَمَن يَفْعَلْ، جس نے دین کو چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا، رسول کو چھوڑ دیا، قیامت کو بھلا دیا، موت کو اس نے پس پشت ڈال دیا، بھلا دیا. وَمَن يَفْعَلْ، جس نے ایسا کیا کہ وہ اپنے مال، اپنی بزنس، اپنی تجارت اور اپنی اولاد کی چکر میں اللہ اکبر اس نے جائز اور ناجائز کو نہ دیکھا، حرام اور حلال کو نہ دیکھا، حق اور باطل کو نہیں دیکھا، لگا رہا وہ دنیا کے اندر مست رہا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. پھر یاد رکھے اس سے زیادہ خدا کی قسم خسارہ پانے والا کوئی نہیں ہوگا. پھر بڑا بدنصیب ہے وہ، بڑا بدنصیب ہے وہ. پھر اللہ کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. اللہ نے دیا ہے نا، زیادہ میں سے زیادہ اور تھوڑے میں سے تھوڑا، جو کچھ اللہ نے دیا، جو کچھ اللہ نے دیا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اللہ کے راستے میں نکالتے رہو. انتظار نہیں کرو کہ فلاں وقت آئے گا، رمضان آئے گا تو صدقہ کریں گے، زکوٰۃ دیں گے. انتظار نہیں کرو کوئی سوالی آئے گا تو اسے دیں گے. انتظار نہیں کرو کوئی بھوکا میرے اور تیرے دروازے پر آئے گا تو میں اس کو دوں گا. انتظار نہیں کرو کوئی ننگا میرے کپڑوں پر بھکاری کوئی آئے گا تو میں اس کو دوں گا. میری اور آپ کی زندگی کی فکرات میں سے ایک فکر یہ بھی ہونی چاہیے کہ میں نے سوالی کے سوال کرنے سے پہلے اس کی مراد کو میں نے پورا کرنا ہے، میں نے اس کی حاجت کو پورا کرنا. ورنہ قیامت کے دن اللہ پوچھتا ہے نا، کہتا ہے پڑھو
في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. رب العالمین فرماتا ہے کل قیامت کے دن جنت اور جہنمیوں کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا. جنتی جنت میں، جہنمی رب العالمین جہنم کے اندر داخل کر دے گا. یہ ایک دوسرے سے اللہ اکبر درمیان کئی کئی پردے ہوں گے. اللہ اکبر. جنتیوں کو اللہ جہنمی دکھائے گا، جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے. ان کا آپس میں مکالمہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے. جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. اے جہنم میں جلنے والو، تمہیں کس گناہ کے سبب جہنم میں ڈالا گیا؟ پہلا گناہ وہ یہ بتائیں گے ہم گناہ کرتے تھے، ہمارے گناہوں میں بڑا گناہ یہ تھا. پہلا گناہ یہ تھا کہ ہم نمازیں ادا نہیں کرتے تھے. دوسرا گناہ ہمارا یہ تھا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. رب نے ہمیں کھلایا تھا، رب ہمیں پلاتا تھا، ہم پہنتے تھے، اچھی زندگی گزارتے تھے، ہم خوشباش رہتے تھے، بڑی فراوانیاں ہماری زندگیوں میں تھی، لیکن مساکین کا ہمیں خیال نہیں آتا. ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. ہم تو کھا رہے ہیں. سونے سے پہلے ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں نے تو پیٹ بھر کے کھا لیا ہے، ایسا تو نہیں کہ میرا پڑوسی بھوکا ہو. کبھی غور کیا میں نے اور آپ؟ کبھی میں نے اور آپ نے توجہ دی اس بات پر کہ میں نے کھا لیا ہے، کہیں پڑوسی بھوکا تو نہیں، میں سیر ہو چکا ہوں، کہیں پڑوسی پریشان تو نہیں؟ کبھی میرے اور آپ نے غور کیا اللہ نے مجھے اور آپ کو بڑے بڑے گھر اور محلات، بنگلے، یہ اللہ نے منزلیں، اور اللہ نے اتنے بڑے بڑے وسیع کمرے مجھے، ہوادار گھر مجھے عطا کر دیے. جو بیچارے غربت کے مارے مزدوریاں کر کے بھی مہینے کے بعد اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے. اگر وہ بچوں کو کھلاتے ہیں تو کرائے نہیں دے پاتے، کرایہ دیتے ہیں تو بچوں کو کھلانے کے بعد بمشکل ان کی دوائی دارو جو ہے یہ بڑی مشکل کے ساتھ زندگی کے ان کے لمحے گزر رہے. میری اور آپ کی زندگی میں ذمہ داریوں کے اندر ایک اہم ترین ذمہ داری یہ بھی ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. جہنمی یہ کہیں گے کہ ہم مساکین کا خیال نہیں رکھتے تھے. آپ کہیں روز کھا رہا ہے وہ، لیکن بیچارہ کرایہ تو نہیں دے پا رہا نا. تیسرے، چوتھے اور چھٹے مہینے اور سال کے بعد اس کو گھر اس لیے بدلنا پڑتا ہے کہ کرایہ دینے میں اس کو پریشانی ہوتی ہے. وہ وقت پہ کرایہ نہیں دے پاتا، مکان مالک کہتا ہے کہ جی چلو نکلو گھر سے. اس کو پھر ہجرت کرنی پڑتی ہے، گھر سے بے گھر ہونا پڑتا ہے، در در کی وہ ٹھوکریں کھا رہا ہے. اللہ کہتا ہے تجھے موقع ہے، میں دے رہا ہوں، اس کی مدد کر. اور جنت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اللہ اکبر اپنے بندوں سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اللہ اکبر. اللہ، بھوک تو تیرے شایان شان کے خلاف ہے.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کا یہ کہنا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، مقصد یہ کہ مسکین، اللہ اکبر، غریب اور یتیم جو ہے اس کے گھر پہ کھانا نہیں تھا، تو نے اس کے کھانے کا خیال نہیں رکھا، اگر تو اسے کھلاتا گویا کہ مجھ اللہ کو تو کھلا رہا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر میں اور آپ اگر احساس کر لے تو اللہ دنیا میں جو اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دیے ہوئے درہم اور دینار کی ایسے پرورش کرتا ہے جیسے ایک جانور گھوڑا گھوڑی اپنے بچے کو پالتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ گبرو جوان ہو جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ گھوڑا میدان جہاد میں اللہ اکبر کافروں کے خلاف لڑتا ہے، اللہ کو وہ جانور وہ گھوڑا اتنا پسند آتا ہے کہ جب وہ میدان جہاد میں لڑ رہا ہوتا ہے تو اس کے قدموں سے نکلنے والی دھول کی بھی اللہ رب العالمین قسمیں کھاتا ہے اور اس کی لاج رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان کوئی اللہ کے راستے میں معمولی سا درہم دینار یا معمولی سے چند مٹھی گندم اور دانے کے دیتا ہے، اللہ اس کی پرورش ایسے کرتا ہے جیسے ایک گھوڑی اللہ اکبر اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، اور اللہ اسے اتنا بڑا دیتا ہے تیرا دیا ہوا درہم دینار اور معمولی سا روپیہ اتنا بڑھ جاتا ہے جیسے ایک احد پہاڑ تجھے نظر آ رہا ہے۔ اللہ معمولی سے سکے کو احد کے پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے، لیکن آج جتنی میری نیت کے اندر اخلاص ہوگا اللہ اتنی مجھے اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اخلاص پیدا کیجئے، اپنے میں نرمی پیدا کیجئے، محبت اپنے دل میں پیدا کیجئے، اور احساس پیدا ہونے کے بعد لوگوں کی مدد اور لوگوں کی نصرت کیجئے، اللہ اس میں خوش ہوتا ہے۔ یہ آپ کی کامیابی ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ کے راستے میں دینے سے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر میں اور آپ اللہ کو قرض حسنا دیں گے تو اللہ کی ذات کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو مجھے پیدا کرنے والا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اللہ مارنے والا، اللہ جلانے والا، اللہ حاجت روائی اور مشکل کو کرنے والا ہے، اللہ روزی رسا ہے، اللہ داتا ہے، اللہ میرا اور آپ کا دستگیر ہے، پالنہار ہے، سب کچھ اللہ ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تجھ سے غریبوں کو دلوا کے تیرے کھاتے میں تجھے فائدہ دینا چاہتا ہے۔ کہا جب اللہ دینے والا ہے تو سب کو اللہ نے کیوں نہیں دے دیا؟ لوگ کہتے ہیں نا سب کو کیوں نہیں دیا، یہ غریب اور امیر کی تفریق کیوں رکھی ہے؟ یقینی طور پر اس کا ایک بہت بڑا امیر اور غریب کی تفریق دونوں ایک، لیکن دنیا میں امیر اور غریب رکھے اللہ نے اس لیے ہے اگر سب کو ہی اللہ امیر بنا دیتا نا تو گلیاں صاف کرنے والا کوئی نہ ملتا تجھے، تیرے گھروں کی دیواریں چننے والا کوئی نہیں ملتا، محنت مزدوری کے لیے مزدوروں کو تو تلاش کرتا رہتا، دنیا کے اندر ایک دوسرے کو مار دیتے یا مر جاتے، اگر رب العالمین سب کو ایک جیسا دنیا کے اندر دے دیتا۔ غریب اس لیے بنائے کہ اللہ ان غریبوں سے تجھے فائدہ دے، اور تجھے فائدہ اس حوالے سے بھی اللہ دینا چاہتا ہے کہ جب تو غریبوں کی مدد اور نصرت کرے گا اللہ تیرے درجات کو بلند کرے گا۔ امیر کو امیر اس لیے بنایا اور غریب کو غریب اس لیے رکھا، اگر وہ اپنی غربت میں صبر اور شکر کرے تو اللہ وہ کچھ غریب کو دے گا جو امیروں کو اللہ نے نہیں عطا کیا۔ اللہ امیروں کو وہ کچھ دیتا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ اللہ اکبر ہمیں کچھ نہیں ملا غریب سمجھتا ہے، لیکن اللہ وہ کچھ دے دیتا ہے غریب کو کہ جو امیروں کو ساری زندگی نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے کروڑوں روپے صحابہ خرچ کرنے میں مصروف ہیں۔ کائنات کے امام علیہ السلام کے پاس غریب صحابہ آئے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے پاس بھی اگر کچھ ہوتا تو ہم بھی ان امیروں کی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے غریب صحابہ، میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، ایک قاعدہ کلیہ بتاتا ہوں، ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تم ہر نماز کے بعد وہ وظیفہ ادا کر لو، امیر
लाखों और करोड़ों अरबों खरबों रुपए अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, वो खर्च करके भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, या अगर तुम उनके बराबरी चाहते हो तो तुम वो पढ़कर वजीफा अदा करके उनके बराबर पहुंच जाओगे। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, अल्लाह के रसूल वो कौन सा वजीफा है? आपने फरमाया, हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके मकाम हासिल करते हैं, तुम 2-3 मिनट में वो मकाम हासिल बगैर खर्च किए ही कर लोगे। गरीब साहबा ने नमाजों के बाद खामोशी से चुपके चुपके वो वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये ना देख लें, इसकी नजर ना पड़ जाए, जो उमरा थे, पैसे वाले और दौलतमंद सहाबा थे, उन्होंने देखा ये क्या कर रहे हैं, खामोशी से इनके होंठ हिल रहे हैं। सहाबा हरीस हुआ करते थे, नेकियों में दिलचस्पी लिया करते थे। ये नहीं, उनको अल्लाह अकबर मुझे और आपको पता चल जाए कि जी मुझे तो फायदा हो रहा है ना, सवाब मिल रहा है, मैं और आप होते तो शायद वो अमल नहीं करते जो गरीब सहाबा ने किए। अमीर सहाबा ने गरीबों से पूछा, क्या पढ़ते हो? कहा बस अब पूछ ही लिया है तो हम बताने पर मजबूर है, नबी ने ये वजीफा बताया है, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर। हम ये पढ़ेंगे तो तुम्हारे अजर के बराबर हमें अजर मिल जाएगा, और कभी कभी हम तुमसे आगे भी बढ़ जाएंगे। अमीर साहबा ने कहा, अच्छा सुबहान अल्लाह पढ़ने से इतना अमल, इतना अजर, अल्हम्दुलिल्लाह कहने से इतना अजर, अल्लाह अकबर कहने से लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने का अल्लाह अजर अता फरमाता है। उन अमीर साहबा ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल के बाद फिर वो गरीब साहबा आ गए कि अल्लाह के रसूल वो भी पढ़ रहे। पैगंबर ने फरमाया, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे जितना चाहता है नवाजता है, अता करता है। अब मैं इस बारे में तुम्हारे से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आए तो सही, 1 रुपया खर्च करने की हिम्मत जरूरत नहीं है, सुबहान अल्लाह कह दे, अल्लाह उन लाखों रुपए खर्च करने वालों के बराबर तुम्हें खड़ा कर देगा। करोड़ों रुपए खर्च करने वालों के बराबर अल्लाह तुम्हें खड़ा कर देगा। उन्होंने अरबों रुपए खर्च करके अल्लाह अकबर लोगों का सहारा बने हैं, तुमने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर गरीब ने मजदूर ने कहा है, अल्लाह ने उनके बराबर तुम्हें खड़ा कर दिया। होगा कोई इतना मेहरबान, कोई होगा इतना रहीम? और जिसने मुंह मोड़ा, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुन्सा। अल्लाह कहता है मेरी तरफ आ जाओ और मेरे जिक्र की तरफ आ जाओ, मेरी इबादत के लिए आ जाओ, मस्जिदों को आबाद करने वाले बन जाओ। अगर तुम मेरी से अपनी जिंदगी में मेरे जिक्र से राज करोगे, अल्लाह कहता है मैं दुनियावी जिंदगी को तुम पर तंग कर दूंगा, क़यामत के दिन तुम्हें अंधा कर खड़ा करूंगा। वनशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, जब क़यामत के दिन आंखों की बीनाई नहीं होगी, अंधे और नाबीना क़यामत के दिन हशर के मैदान में अल्लाहु अकबर खड़े किए जाएंगे। पूछेंगे लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, दुनिया में मेरी आंखें थी, मैं देखा करता था, आज मैं अंधा क्यों हूं, मुझे क्यों अंधा कर दिया गया? अल्लाह कहेगा इसलिए तुझे अंधा किया, दुनिया में हमारी आयात बय्यिनात तेरे सामने रखी जाती थी, तलावत की जाती थी, पढ़ा जाता था तेरे सामने, लेकिन तूने हमारे जिक्र से मुंह मोड़ा, तूने दुनिया में हमें भुला दिया था, आज क़यामत के दिन हमने तुझे भुला दिया। वकज़ालिकल यौम तुन्सा, आज क़यामत के दिन हमने तुझे भुला दिया। कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा वकज़ालिकल यौम तुन्सा।
اللہ کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اللہ کہتا ہے میرے راستے میں خرچ کرنے والے بن جاؤ اس سے قبل کہ موت تمہارے سر پہ آ جائے۔ اس وقت تک تم اللہ کی عبادت کرتے رہو حتی یاتیک الیقین، نبی سے رب العالمین نے فرمایا۔ اور موت کا کسی کو پتہ ہے؟ آپ کہیں کہ جی بڑھاپے میں موت آئے گی، بڑھاپے میں مروں گا۔ گٹکا سٹی اور یہ کھانے والوں کا تو اب بالکل ہی بھروسہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، ہزاروں ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہزاروں افراد، اور جن کو یہ بیماری آتی ہے خود تکلیف میں ہوتے ہیں اور لوگوں سے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں خدا کے واسطے یہ مت کھاؤ۔ شاید کمار واڑے میں بھی کارخانے ہوں گے جو بتوں پہ چل رہے ہوں گے۔ تھوڑے دن کے لیے، اللہ اکبر، تھوڑے دن کے لیے ہماری انتظامیہ اور گورنمنٹ کی طرف سے ڈھونگ رچایا جاتا ہے، اور وہی لوگ کہ جو لوگوں کو چلتے پھرتے روڈوں پر پکڑ کے صدائیں دے رہے ہوتے اور دھمکا رہے ہوتے، وہی لوگ جو ہے ان لوگوں کی سرپرستی کر رہے ہوتے کہ جہاں پر اللہ اکبر اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی بغاوت کے کارخانے لگے ہوتے۔ شاید برا لگ رہا ہوگا اگر کوئی انہی لوگوں میں سے سن رہا ہو۔ ہیلمٹ پر پابندی آتی ہے ہمارے ملک میں، چند دن ہیلمٹ بکتے ہیں، کمپنیاں چلتی ہیں، سارے معاملات درست ہوتے ہیں، کچھ دن 2 3 4 مہینے کے بعد ہیلمٹ ختم۔ گٹکے پہ پابندی پہلے بھی لگی تھی، پھر کیسے شروع ہو گئی؟ سزائیں کیوں نہیں دی ان لوگوں کو؟ کیوں چھوڑ دیا گیا؟ ہزاروں روپے لے کے، لاکھوں روپے لے کے کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ پھر دوبارہ وہ اپنے اڈوں پر آ کر کام کرنے لگتے ہیں۔ خدا را آپ میں اگر مخلص ہو جائیں تو کوئی بھی میرا اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ بحر و بر کا فساد اللہ کہتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ موت سے قبل اللہ کی عبادت شروع کر دو، موت سے قبل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جاؤ، تم کامیاب ہو۔ پھر اللہ موقع نہیں دے گا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ جاتا ہے پھر اللہ لمحے بھر کی بھی تاخیر نہیں کرتا۔ فرشتے کو حکم ملتا ہے کہ بس جتنا وقت اس کی زندگی کا مقرر تھا وہ پورا ہو چکا، اب اس کی روح کو قبض کر لو۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ کہتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو سب اللہ جانتا ہے، سب اللہ کو علم ہے۔ اللہ تمہارے ہر ایک عمل سے، ایک لمحے سے اللہ باخبر ہے۔ آج زندگی میں اپنے اعمال کو درست کر لو، اپنے رویوں کو اچھا کر لو، اپنے معمولات کو بہتر بنا لو، اللہ دنیا بھی دے گا، آخرت میں بھی کامیابیاں اور کامرانیاں تمہارا مقدر بنائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری مدد فرمائے۔